السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کے مقدس لمحات گزرتے جا رہے ہیں، اور رمضان المبارک کی وہ تمام رحمتیں اور برکتیں ہمیں الحمدللہ دستیاب ہیں جو قرآن و حدیث نے بیان کی ہیں، اور رمضان کی رحمتوں کے مستحق ہم بنتے جا رہے ہیں۔ رمضان کی برکتوں کے اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کے مستحق بننے کا ہمارے پاس موقع ہے۔ یقیناً رمضان مغفرت کی بشارت لے کے آتا ہے، رمضان اللہ کی رحمتوں کی بشارت لے کے آتا ہے، اللہ کی محبت کی بشارت لے کے آتا ہے۔ یہ تمام باتیں حقیقت ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن یہ معاملہ نازک بھی ہے۔ وہ اس حوالے سے کہ آج ہم ایک حدیث اس میں ذکر کرتے ہیں جس سے یہ سمجھ آئے گا کہ یہ معاملہ نازک بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر صورت میں بس رمضان جس کو نصیب ہوا تو اس کی بخشش ہوگی ہی ہوگی اور اس کی مغفرت لازمی ہوگی۔ ہر صورت میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور معاف فرما دیں گے، جہنم سے نجات عطا فرما دیں گے، بلکہ یہ معاملہ بڑا نازک بھی ہے۔ اور یہ معاملہ ایک حدیث میں ہمیں نظر آتا ہے۔ کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں فرمایا کہ ممبر کے قریب قریب ہو جاؤ۔ ہم ممبر کے قریب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لے جانے لگے، تو آپ نے ممبر کی سیڑھیاں جب چڑھیں تو پہلی سیڑھی پہ چڑھے پھر بھی فرمایا آمین، آپ دوسری سیڑھی پہ چڑھے تو فرمایا آمین، اور تیسری سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا تو آپ نے پھر بھی فرمایا آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مخاطب ہو کے جب نیچے تشریف لائے تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایک ایسا عمل دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا، کہ آپ ممبر کی ہر سیڑھی پہ آپ نے قدم مبارک رکھا تو آپ نے آمین فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اس وقت جبریل آئے تھے، اور میں جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے اوپر رمضان آئے اور وہ بخشا نہ جائے، اس کی مغفرت نہ ہو۔ میں نے کہا آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے پاس آپ کا نام لیا جائے اور جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ اور تیسرا فرمایا جبریل علیہ السلام نے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے والدین بڑھاپے کی حالت میں اس کو ملیں، یا والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں تھا اس کے پاس اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہیں کروا سکا۔ یہ تین باتیں ارشاد فرمائیں، اور تیسری بات پہ بھی میں نے کہا آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بڑی چونکا دینے والی ہے۔ اس کے جو پہلا ارشاد ہے جبریل علیہ السلام کی جو پہلی جو بات ہے، آپ نے جو بددعا فرمائی، اور اس بددعا پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو جہانوں کے سردار نے آمین فرمایا، اور اسی طریقے سے دوسری بھی بددعا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا، اور تیسری بددعا پر بھی آمین فرمایا۔ جبریل علیہ السلام خود بھی تمام ملائکہ کے سردار ہیں۔ جبریل علیہ السلام کی بددعا ہی کافی تھی، لیکن اس بددعا کے اوپر جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین فرما دینا یہ تو اور زیادہ سنگین ہے۔ پھر تو ایسے افراد کی ہلاکت میں پھر کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا۔ سامعین گرامی قدر، اگر ہم دیکھیں تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بددعا کی کہ وہ آدمی ہلاک ہو جائے کہ جو رمضان المبارک میں موجود رہا، اس کا وقت گزرا، رمضان اس کو نصیب ہوا، لیکن وہ اپنی بخشش نہیں کروا سکا، وہ اہل ایمان میں سے مسلمان وہ اپنی بخشش نہیں کروا سکا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک میں کچھ بدبخت ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو رمضان کی رحمتوں کے باوجود بھی اپنے آپ کی مغفرت نہیں کروا سکتے، وہ اللہ کے رحمتوں کے، اپنی مغفرتوں کے مستحق نہیں بن سکتے۔ یہ ایسے ہی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو رمضان کا احترام نہ کریں، رمضان المبارک کے روزے نہ رکھیں، رمضان المبارک کے جو اعمال ہیں، نیکیاں کمانے کا جو جذبہ ہے وہ ان میں بیدار نہ ہو، اور اس قسم کے افراد ہی ایسے ہو سکتے ہیں۔ ورنہ رمضان المبارک کا تو مہینہ ہی ایسا ہے کہ جس مہینے میں ہیں ہی مغفرتیں اور بارش کی طرح برس رہی ہے، ایک عمل کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے کم سے کم، اور اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ جتنا چاہیں وہ بڑھا سکتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا ارشاد کہ جبریل نے یہ بد دعا کی کہ جس کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑے وہ ہلاک ہو جائے، یہ ایک بد دعا تھی۔ اب اس بد دعا کو بھی دیکھیں تو یہ بھی بڑی نازک ایک بات ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اور عام طور پہ بھیجنا تو زندگی میں ویسے بھیجنا تو ضروری ہے ہی، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ آ جائے، جب آپ کا نام نامی ہمارے سامنے ذکر ہو، اس وقت درود نہ بھیجیں، یہ بڑی تکلیف کی بات ہے۔ دیکھیے کہ ایک مجلس میں ہم بیٹھے ہیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، جتنی مرتبہ نام آیا اتنی مرتبہ درود پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں یہ گنجائش نہیں تلاش کرنی چاہیے، اس چیز کا تقاضا ہے کہ یہ گنجائش ہمیں تلاش نہیں کرنی چاہیے کہ کیا ایک دفعہ درود پڑھنا لازمی ہے، کیا چند ایک دفعہ درود پڑھنا لازمی ہے، یا 2-4 دفعہ پڑھنا لازمی ہے، اور اگر اس کے علاوہ نہ پڑھیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ ہمیں گنجائش تلاش کرنے کی بات نہیں ہے، ہمیں خود نہیں یہ سوچنا چاہیے۔ گنجائش تو ہم تب تلاش کریں جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ادا کر رہے ہوں، گنجائشیں ہمیں تلاش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی کئی مرتبہ آتا ہے، تو اگر کچھ مرتبہ اگر درود پڑھ لیا جائے تو باقی مرتبہ اگر کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، کوئی مصروفیت ہے، کوئی باقی بات ہے، یا ذہن سے نکل گیا، تو اس غلطی کی پکڑ تو نہیں ہوگی، کم از کم 1-2 مرتبہ تو پڑھ لیا۔ لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے امت پر، اس حق کو دیکھتے ہوئے تو یہ لگتا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی مرتبہ بھی نام نامی آئے ہمیں درود ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور جو احادیث ہیں، جن احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا جو لوگ درود نہیں پڑھتے، خاص طور پہ یہ حدیث ہے جو ناراضگی کا اظہار فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جبریل نے خود آ کے جو بد دعا فرمائی، اس سے تو لگتا یہ ہے کہ ہمیں بالکل ایسا موقع کوئی بھی ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے جس موقع پہ درود پاک پڑھنے کا موقع کوئی آئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے، ہمیں ایسے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کتنے ہیں ہمارے اوپر، ہم کتنے حق ادا کرتے ہیں حضور کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے روتے تھے، ہمارے لیے دعائیں کر کر کے آپ تہجد میں آپ روتے تھے، آپ نے امت کی مغفرت کی، امت کے اوپر آسانیوں کے لیے دعائیں کی، آپ نے امت کے لیے آسانیاں لیں اللہ رب العزت سے۔ یہ ہدایت سب ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی تو ملی، ہمیں یہ قرآن کی دولت تو حضور کے ذریعے سے ہی ملی، یہ رمضان المبارک کی دولت تو یہ برکت تو حضور کے صدقے ہی ہے، یہ سب کچھ دین اسلام اور یہ برکتیں اور یہ رحمتیں سب حضور کے ہی صدقے تو ہیں۔ ہم کس حد تک حضور کا حق ادا کرتے ہیں کہ ہم پھر یہ سوچیں کہ کتنی مرتبہ درود پڑھنا چاہیے، کتنی مرتبہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ درود شریف ویسے بھی پڑھنا چاہیے، اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ ہمیں کسی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ہم درود نہ بھیجیں، پھر بھی وہ ان کی جو رتبہ ہے، جو شان ہے، وہ اللہ کے حضور ہے، لیکن ہم اگر پڑھیں تو حضور کے پاس ہمارا نام لکھا جائے گا، کثرت سے پڑھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارا نام اس کثرت کی مقدار کے ساتھ بھی پیش ہوگا۔ تو درود پڑھنے کے اپنے فائدے ہیں۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے 10 مرتبہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ انسان کے معاف ہوتے ہیں، تو یہ ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ درود شریف پڑھنے سے انسان کو وسعت ملتی ہے، انسان کو سکون ملتا ہے، انسان کو عزت ملتی ہے، اللہ کی طرف سے نظر کرم ملتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملتی ہے، تو یہ سب چیزیں ہمیں حاصل کرنے کی ہمیں ضرورت بھی ہے۔ اور پھر تیسری جو بد دعا
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری بد دعا جو کی کہ جس کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں والدین بڑھاپے کی حالت میں اس کو ملیں اور وہ ان کی خدمت کر کے تو جنت نہ حاصل کر سکے، ایسا آدمی جو ہے وہ بدبخت ہے۔ والدین انسان کی جنت بھی ہیں، انسان کی دوزخ بھی ہیں۔ والدین کے بہت حق ہیں۔ اللہ کے بعد جو والدین کی نافرمانی سے بچنے کا حکم کیا گیا، اور والدین کے نافرمان ایسی بدبخت لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کو اس کی بالکل کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ والدین کی نافرمانی وہ انسان کی دنیا بھی خراب کرتی ہے، انسان کی آخرت بھی خراب کرتی ہے۔ دنیا میں بھی جو لوگ والدین کو ناراض رکھتے ہیں ان کی دنیا بھی نہیں بنتی اور آخرت بھی نہیں بنتی۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ والدین کے بارے میں جیسے ارشاد ہوا کہ والدہ کی ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے، اور گویا کہ انسان اتنا مٹ جائے والدین کے سامنے، ماں کے تو پاؤں کی خاک بن جائے تو اس کو جنت ملے گی۔ اور یہ بھی فرمایا حدیث پاک میں کہ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ والد اگر ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے۔ اگر ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم سے ہمارے اللہ راضی ہیں کہ نہیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہے کہ نہیں، تو بس اس کا معلوم کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم دیکھ لیں ہمارے والدین ہم سے راضی ہیں کہ نہیں۔ تو ہمیں والدین کو بھی راضی رکھنا ہے، ہم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی بھیجنا ہے، اور ہم نے رمضان المبارک کو اس حالت میں گزارنا ہے کہ ہماری بخشش ہو سکے، اس حدیث کی بد دعاؤں کا مصداق ہم نہ بنیں بلکہ ہم رمضان کے رحمتوں کا مصداق بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مستحق بنائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔